کہ یہ جو سانحہ ہو چکا ہے، سانحہ جو ہے اے پی ایس ہوا ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ 20 پلان اس ایجنڈا تھا. اس کے اوپر تمام سیاسی قوتیں، ہماری عسکری حکام، ہماری سول سوسائٹی، ہماری انٹیلیجنسیا، اکیڈیمیا، سب جو ہے انہوں نے اس کو کنسنسس کے ساتھ اس کو پرسو کیا تھا. فلسطین کے حوالے سے اور آپ نے ملک شام کے حوالے سے بات کی، کیا آپ نے کبھی قرم ایجنسی کا نام سنا ہے؟ ایسا موقع ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے ریاست کے اندر کوئی موقع ایسا پیدا ہو، خلیج پیدا ہو، وہ آپ کی فالٹ لائنز کے ساتھ کھیلتی ہیں. تو قرم از اے ویری ڈینجرس فالٹ لائن رائٹ ناؤ. ہمارا ایکچوئل اینیمی دہشت گردی ہے، مگر ہم جو ہے ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں. دہشت گرد اس وقت کے پی کے اندر کس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مولانا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، ویسے تو پاکستان کے اندر سانحات کے ساتھ پاکستان کے کندھے اس قدر وزنی ہو چکے ہیں کہ کمر بھی جھک چکی ہے. لیکن ناظرین اکرام، جب بھی دسمبر ویسے تو سردی لے کر آتا ہے، لیکن دسمبر آتے ہی دو سانحات ایسے ہیں کہ جس سے ہمارے خون جو ہیں وہ گرما جاتے ہیں، موسم گرم ہو جاتا ہے اور ماحول جو ہے وہ خاصا متاثر ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے ان دونوں سانحات کے اوپر 16 دسمبر سانحات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو کے اندر جس شخصیت کو دعوت دی ہے، وہ معروف اینکر ہیں، صحافی ہیں اور انتہائی جو ہے ان کا عمدہ اور پورا توجہ والا ان کا تجزیہ ہوتا ہے. وہ ہیں آج کی ہماری مہمان سارہ خان. آپ کی بہت بہت شکریہ اپرچونٹی دیکھنے کا، اور ساتھ میں ایک زبردست کمپریہنسو قسم کا انٹرو دینے کا. میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں. اور جس طرح آپ نے کہا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا کہ دسمبر کا مہینہ ویسے تو شعر و شاعری کا مہینہ ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے خاص طور پر ہم ایسا پاکستانی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ونٹر سیزن پاکستان میں آئے گا، شعر و شاعری سے لطف اندوز ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی ہماری جو تاریخ ہے وہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے دسمبر کے بارے میں. ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر پاکستان کی ریسنٹ یا ماڈرن ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو 16 دسمبر کو 2014 کو تو اس میں ایک ایسا سانحہ ہوا تھا جس میں پشاور کی اور پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ خون سے لکھی گئی. اور ابھی تک ہماری قوم جو ہے وہ مضطرب ہے اس سانحے کے اوپر. ابھی تک بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں ابھی نہیں ملے. باعثت قوم ہماری ڈائریکشن تو طے ہو گئی تھی، ہم ایک سمت کی جانب چلنا شروع ہو گئے تھے، مگر پھر بھی اس کے باوجود لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ والا جو چیلنج ہے اور وہ والی جو سانحہ ہے کہ دوبارہ نہ ہو جائے، یہ والا جو ڈر ہے، یہ والا اضطراب جو ابھی بھی برقرار ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے ایک اور سانحے کا بھی جیسے ذکر کیا جو سقوط ڈھاکہ کا ہوا تھا سانحہ. میں صحیح سمجھتی ہوں کہ اس وقت آپ نے جیسے کہ ایونٹس جیسے انفولڈ ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو بالکنائزیشن آف مسلم اسٹیٹس، یہ والا ایجنڈا بہت لمبے ٹائم سے کانسپریسی پہ کام ہو رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے مسلمان ریاستوں کے جو ٹکڑے کرنے کا ایجنڈا ہے وہ کیسے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیسے پہ در پہ دے، پہلے آپ نے دیکھا کہ غزہ سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سلسلہ لبنان کی طرف جاتا ہے اور پھر شام کی جانب جاتا ہے. اور اس وقت جو شام کے ٹکڑے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو باعثت قوم ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں کس جانب کس سمت میں جانا ہے. کیا ہمیں جو دشمن ممالک ہیں، دشمن پراکسیز ہیں، کیا ہم ان کو کامیاب ہونے دیں گے؟ جو پاکستان کے اوپر جو واحد ایٹمی قوت ہے، جس کا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، ہماری جو دفاعی تنصیبات، ہمارے دفاعی ادارے، ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، کیا ہمیں ان کو کمزور ہونے دینا ہے؟ کیا ہمیں ان کو دشمن کے ریڈار پہ آنے دینا ہے یا ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ سارا، آپ نے بات کی ابھی جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے اور آپ نے ملک شام کے حوالے سے بات کی. کیا آپ نے کبھی قرم ایجنسی کا نام سنا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے نا بڑا ہی زبردست نقطہ اٹھایا ہے. چونکہ ہمارا لیگیسی میڈیا یا ہمارا مین اسٹریم میڈیا قرم کا اس ذکر نہیں ہو رہا وہاں پر. ہم نے جو ہمارے بڑے بڑے معتبر صحافی ہیں، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس ہے، وہاں پر قرم کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. اچھا، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ پاکستان کی وہ پیریفری ہے. اگر وہ کیپٹل ہوتا یا اگر جو میٹروپولیٹن کوئی اور سٹی ہوتا، ہم ان کا ڈسکس کر رہے ہوتے، ہماری بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہوتی. مگر ہم پتہ نہیں کیوں انفارچونیٹلی ہم اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. ہماری جتنی بھی پیریفریز ہیں، ہمارے جو مارجنل ایریاز ہیں، ہم ان کو اس طریقے سے فوقیت نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے. اور ہم جو ہے ایشوز کے بڑھنے کا، ان کے بریو ہو کر ان کے جو ہے ایک خوفناک ناسور میں پنپنے کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ٹائم کے اوپر ان چیزوں کا سدے بات کریں، ہم ایشوز کو
سارٹ آؤٹ کریں. ہم ایک اور سانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے آپ نے کرم کی بات کی ہے تو کرم ایک ایسا علاقہ ہے جس کا 2 مہینے سے مین اسٹریم پاکستان سے زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس ادویات نہیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حکومتی سطح پر ایک کوشش کی گئی کہ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے وہاں پر ادویات پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا, مگر وہاں پر لاکھوں کی آبادی ہے. آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے کیسے اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ لیکن جس اسٹیٹ کے اندر ہو رہا ہے اس اسٹیٹ کے سی ایم صاحب کہاں ہیں؟ اچھا وہ تو میرا خیال پاکستان میں اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اچھا, وہ والے جو سی ایم صاحب ہیں ان کی انفارچونیٹلی ان کے ریڈار کے اوپر یا ان کے پرائورٹیز کے اندر نہ تو کے پی کے عوام ہے, نہ ہمارے قبائلی علاقوں کے عوام ہے, نہ ہی کرم کے عوام ہیں. وہ صرف جو ہے اپنا ٹینیور, اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اڈیالہ کے چکر کاٹتے ہیں. وہاں سے ان کو جو ایک پیغام ملتا ہے کہ کب کس وقت جو ہے وہ لشکر کشی کرنی ہے کیپٹل کی جانب پر, وہ جتھے جمع کرتے ہیں. وہ ایک ان رولی موب کے ذریعے سے جو ہے جتھا لے کر اسلام آباد کی جانب بار بار جو ہے چکر لگاتے ہیں, ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں, پورے ملک کو دھمکیاں لگاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا. مجھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سانحہ ایک نیا سانحہ اے پی ایس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کرم میں یا ہو چکا ہے؟ اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں کیوں جو سانحات ہے نا, ہماری جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سانحات سے ہم سبق نہیں سیکھتے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس وقت اے پی ایس ہوا تھا تو ایک نیشنل ایکشن پلان 20 پلان اس ایجنڈا تھا. اس کے اوپر تمام سیاسی قوتیں, ہماری عسکری حکام, ہماری سول سوسائٹی, ہماری انٹیلیجنسیا, اکیڈیمیا, سب جو ہے انہوں نے اس کو کنسنسس کے ساتھ اس کو پرسو کیا تھا. اب جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا تو اسپرٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, آپ نے جو ہے لوگوں کے جو گریوینسز, جو جینوئن گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے, آپ نے اسٹرکچرل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. تو کرم کے عوام کے جو گریوینسز ہیں کس نے ایڈریس کرنے ہیں؟ آپ نے اگر نیب کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں کی, اگر آپ نے اپنی عوام کو اپنے مین دھارے کے اندر, سوشل فیبرک کے اندر آپ نے ان کی انکلوژن نہیں کی, ان کو شامل نہیں کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو دشمن قوتیں تو اس بات کا فائدہ اٹھائیں گی. دشمن قوتیں ایسا موقع ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے ریاست کے اندر کوئی موقع ایسا پیدا ہو, خلیج پیدا ہو, وہ آپ کی فالٹ لائنز کے ساتھ کھیلتی ہیں. تو کرم از اے ویری ڈینجرس فالٹ لائن رائٹ ناؤ, اور اگر ہم نے اس فالٹ لائن کو ایڈریس نہ کیا, پاکستان ایک اور سانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو سانحہ اے پی ایس ہے وہ اس بات کا ہم تمام قوم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, سانحہ اے پی ایس, کہ ہم سیکھیں, اپنی تاریخ سے کچھ سیکھیں. ہم نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد کیوں نہیں کر سکے؟ ہم کیوں نہیں دہشت گردی کے ناسور کے خلاف ابھی تک جنگ جیت سکے؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہوگا دہشت گردی کے واقعات دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گرد جو ہے اس وقت زیادہ طاقتور, زیادہ منظم ہو کے سامنے آئے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے کیا اس کو دوبارہ ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت دہشت گردی کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. اب کرم کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمینی تنازع وہاں سے بات شروع ہوتی ہے, کیسے یہ سیکٹیرین وارفیئر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو سیکٹیرین پراکسیز پاکستان کے اندر لڑی جاتی ہیں اس میں کن کن ممالک کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اور مڈل ایسٹ میں جو واقعات ہو رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایرانین انفلوئنس ہے, کیسے ایران کا سورج غروب ہو چکا ہے اس وقت مشرق وسطیٰ سے. ایران جو ہے اس وقت سب سے زیادہ کمزور ترین ایکٹر کے طور پہ ایکسپوز بھی ہو گیا, کمزور ترین ایکٹر کے طور پر سامنے آیا. اب چونکہ جو ایران ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میری قوت ختم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو جو ایک لیڈر, ایک ہیجیمون, ایک ریجنل ہیجیمون کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے. اب وہ اپنا جو رخ ہے, اپنی جتنی بھی ایسی پراکسی سرگرمیاں ہیں, ڈی اسٹیبلائزنگ قسم کی اس کی جو پراکسیز ہے, ان کا رخ وہ پاکستان کی جانب اور اس خطے کی جانب کرے گا, چونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس کا راستہ بند ہو چکا ہے, اس کا سورج غروب ہو چکا ہے. اور اس لحاظ سے ہمیں جو ہے دوبارہ سے اپنی جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کو ری اسیس کرنا ہوگا. سارا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو زائرین اس وقت ملک شام سے پاکستانی حکومت کے تعاون سے یہاں آ رہے ہیں, کیا ان کا بھی کوئی حساب و کتاب ہوگا؟ ان کو میں چاہتی ہوں کہ ان کو طریقے سے ایکسیس کریں, ان کی ری اسیسمنٹ کریں. آپ نے جیسے کہ افغان باشندوں کے حوالے سے کلیئر کٹ پالیسی کے ساتھ آپ سامنے آئے, کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے عناصر بھی تھے جو پاکستان کے اندر تخریب کاری کے اندر ملوث تھے. اور ابھی بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سانحہ 26 نومبر جب ہوا ڈی چوک کے اندر تو بہت زیادہ افغان باشندے بھی شامل آئے, یعنی کہ وہ ایک ایجنڈا کے تحت پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہے تھے. ویسے ہی جو باہر سے آنے والے دوسرے ایلیمنٹس ہیں جیسے کہ
شام سے اس وقت جو بہت سارے جو پاکستانی وہ بھی واپس آئیں گے, اس میں کچھ تخریب کار جو کہ ایرانین پراکسی انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہوں گے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو ہماری جو حکومت ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت چونکہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل گیا ہے, تو اب وہاں سے جو چیزیں ہیں اس کا فال آؤٹ پاکستان پر بھی ہوگا. اگر آپ نے ٹائم کے اوپر اپنی اسٹریٹجی ریسس نہیں کی, پاکستان دوبارہ ایک سیکٹیرین وارفیئر کا متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت. چونکہ پاکستان کو جہاں اتنے چیلنجز کا سامنا ہے, اکانومی ہے ہماری, امن ہے ہمارا, ترقی ہے, اس کے اندر سب سے اہم جو ہے وہ دہشت گردی ہے. اچھا, یہ جو دہشت گردی ہے نا, ہمارا ایکچوئل دشمن جو ہے, ہمارا ایکچوئل اینیمی دہشت گردی ہے, مگر ہم جو ہے ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں. دہشت گرد اس وقت کے پی کے اندر کس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وفاق کے اندر اور صوبے کے اندر سیاسی چپکلش ہے, ایک مفادات کی جنگ چل رہی ہے, تو اس چیز کا فائدہ جو ہے دہشت گرد عناصر اٹھا رہے ہیں. اور وہ جو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, صوبہ جو ہے کبھی جو ہے وفاق کے اوپر لشکر کشی کے لیے آ جاتا ہے. وفاق جو ہے اس نے آج تک جو ہے کیٹیگوریکل, میں یہ کہنا چاہوں گی ہماری گورنمنٹ نے کرم کے اوپر اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا ہے. اب نہ تو وفاق کے لیے یہ چیز مسئلہ ہے, نہ ہی صوبے کے لیے ہے. دہشت گرد اس میں مضبوط ہو رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ان کے پاس اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ, ان کے پاس مشینری ویپن ہے. وہ کہاں سے آیا؟ اس کی ذمہ داری بھی عالمی قوتوں کو لینی ہوگی کہ کس طریقے سے امریکن وڈرال ہوتا ہے افغانستان سے, اور ان کا جو اسلحہ ہے وہ اس قسم کی تنظیموں کے ہاتھ لگتا ہے. تو اس کا جواب جو, اس کا احتساب جو ہے امریکہ کیا اس کا جواب دے گا کہ کون اکاؤنٹیبل کرے گا سپر پاور امریکہ کو؟ چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت قوم ہم معاشی طور پر اس لحاظ سے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم ممالک کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. سائرہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سانحہ ہو چکا ہے, سانحہ جو ہے APS ہوا ہے, اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اچھا, سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ تھا. ہمیں یہ سیکھنا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے جو دہشت گردی کا ناسور ہے وہ ہارٹس اینڈ مائنڈ اسٹریٹجی کے ذریعے سے آپ نے ڈیل کرنا تھا. آپ نے لوگوں کی جو جینون سوشو اکنامک گریونسز ہوتی ہیں, لوگوں کے جو جینون مسائل, ڈیولپمنٹ کے مسائل, آپ نے ان کو ایڈریس کرنا تھا. لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ان کو یہ باور کرانا ہے کہ اسٹیٹ, ریاست آپ کا خیال رکھتی ہے. مگر اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی جو فاٹا جب مرج ہوتا ہے وہ, اور اس کے لیے ایک خاص بجٹ جو ہے وہ اپروو ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ NFC کا اتنا حصہ ملے گا, ابھی تک ان کو وہ فنڈز نہیں ملے ہیں. ہم نے اس طریقے سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ناظرین, سارا آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہمیں موقف آ چکا ہے, تو ہم اپنے اس کو کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی پاکستان مزید کسی بھی سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے, تو لہذا سانحات سے بچنے کے لیے ہمیں اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنا ہے, اور جب تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی ہے ہم جو ہے وہ سیف زون میں نہیں ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ سارا نے وہ جو بات کی ہے کرم ایجنسی کے حوالے سے, جب تک کرم کو جو ہے وہ ڈی ویپنائز نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک کرم کے حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہماری یہ دست بدستہ گزارش ہے کہ جو ہے وہ کرم کو, کرم جیسے علاقوں کو جہاں پر دہشت گرد جو ہے اپنا سر اٹھا رہے ہیں, اس علاقوں کو ڈی ویپنائز کیا جائے. اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, دیکھتے رہیے وائس آف مولانا, اور ہمیں اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.